إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدي إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليقولن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا حضرات محترم، کل کی مجلس میں ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا جو اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے کردار کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے اور ایسے کاموں سے محفوظ رکھے جو انسان کو اللہ کے غضب اور اس کی جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ سب سے بڑا عمل جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ہم پیچھے آیات میں ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں، اللہ نے فرمایا حضرت انسان کو میں نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، اور نائب جو ہوتا ہے اپنے باس کی ہر بات کو مانتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ لیکن انسان اللہ کا احسان ماننے کے بجائے اللہ کی ساری نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر، قل انہیں فرما دیجئے، ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، ذرا مجھے وہ شریک دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کے بارے میں ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ یا ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کو بنانے میں وہ اللہ کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دو جس نے زمین کے اندر کوئی چیز بنائی ہو، ایک ذرہ بنایا ہو۔ بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے کھانے سے اگر مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے۔ تم کہتے ہو وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بگڑیاں بنانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی تو دکھا دو۔
ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، اگر یہ شریک نہیں ہے تو ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا میں نے ان کی طرف کوئی کتاب نازل کی ہے جس میں کہا تھا کہ فلاں فلاں قبر کا طواف کرو جا کے، فلاں فلاں قبر سے جا کے مانگو، یا فلاں بت سے جا کے یہ بات کہو، وہ تمہاری حاجتیں اور پوری کرے۔ کیسا عجیب انسان ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ بندروں کو، سانپ کو اور مختلف جانوروں کو اپنا دیوتا سمجھتا ہے، اور اپنے جیسے انسان جو اپنی جان کو محفوظ نہیں رکھ سکے، اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، انہیں اپنا معبود تصور کر رہے ہیں، انہیں بگڑی بنانے والا کہہ رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی میں نے تم پہ کوئی کتاب نازل کی ہے یا کوئی ایسی دلیل تمہارے پاس ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو بھی بلایا کرو؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ظالم لوگ جو وعدے دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں، قصے کہانیاں گھڑ کے سناتے ہیں، فلانا یہ کر سکتا ہے، فلاں ایسا کر سکتا ہے، فلاں یہ ہو سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں سب۔ یہ آج کل ایک جو پھونکے مار رہا ہے کہ جی میں فلاں جو ہے وہ اپاہج تھا اسے اٹھا دیا، فلاں ایسے تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری میری طرف سے آتی ہے اور اسے شفا بھی میں دیتا ہوں۔ تو یہ کہاں سے آ گیا؟ اور جس بندے کی اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے التجا بھی کیا کر سکتا ہے؟ امام مالک غالباً ان کا قول ہے اگر کسی شخص کو پانی کے اوپر ٹھوس زمین کی طرح چلتے ہوئے دیکھ لو، اگر کسی انسان کو پرندوں کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لو، اگر اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ شیطان ہے، اس کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ان ظالم لوگوں کے جو بھی یہ باتیں وعدے ہیں، ایسے ہو جائے گا، ایسے کر دیں گے، فلاں ہو جائے گا، یہ سارا دھوکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے، ان تزولا، کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہ کھسکے نہ، وَلَئِنْ زَالَتَا، اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، ان امسکہما من احد من بعد، اللہ کے علاوہ کون ہے جو انہیں تھام لے؟ بتاؤ تو صحیح۔ یہ زلزلے آتے ہیں، ایک دفعہ زمین ہل جاتی ہے، کوئی دنیا میں ایسی قوت ہے جو ان زلزلوں کو روک سکے؟ جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس وقت تو سب کی چیخیں یہی نکلتی ہے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ اس وقت تو اللہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اس وقت تو سارے داتے اور سارے مشکل کشا، ان سے ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر اللہ کے سامنے ہی گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ بَعْدِهِ، اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو انہیں تھام سکے؟ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک ہے تیرا رب بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی بخشنے والا۔ بردبار کہتے ہیں حوصلے والا، کہ جو غلط کام دیکھنے کے باوجود بڑے حوصلے سے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس کے ایک حکم سے پوری کائنات برباد ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنی مخالفت اور یہ سب کچھ دیکھ کے بڑی بردباری سے سب
اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اور اس کے باوجود انسان اتنی خباثتیں کرتا ہے، پھر بھی جب معافی مانگے تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ، کیا یہ لوگ قسمیں اٹھاتے نہیں تھے؟ پختہ قسمیں، لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَقُولُنَّ أَحْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، پہلی جتنی بھی امتیں ہیں ان سے بہتر بنیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، جب وہ ڈرانے والا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، نفرت کے علاوہ اور کیا چیز ان میں زیادہ ہوئی؟ استکباراً فی الارض، انہوں نے انکار کیوں کیا؟ زمین میں تکبر کرتے ہوئے۔ وَمَكْرُ السَّيِّئِ، اور بری تدبیریں کرتے ہوئے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، دنیا جہان کے لوگوں، یہ اللہ کا قانون ہے، جو بری تدبیر کرتا ہے وہ اپنے لیے برا کرتا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ بلکہ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے، جڑا کو کڈے ڈب مرے سوئی، تقدیر اودا کھاتا خود کٹ دی ہے۔ تو انسان جو بظاہر کسی کے خلاف بری تدبیر کرتا ہے، یہ اس کے خلاف نہیں بلکہ اپنے خلاف ہی پڑتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو کہا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا یہ انتظار کرتے ہیں پہلے لوگوں کے طریقے کا، جس طرح انہوں نے سرکشی اور بغاوت کی، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، یہ وہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یاد رکھو اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے، تو جب پکڑتا ہے تو ان اخذہ علیم شدید، پھر اس کی پکڑ سخت بھی ہوتی ہے اور دردناک بھی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے غصے اور ناراضگی سے پہلے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، صحیح رستے پہ چلائے۔ پھر فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ کا طریقہ جب آتا ہے تو پھر ٹلتا نہیں ہے۔ تو یہ باتیں بہت غور طلب ہیں، اللہ ہمیں ان پہ غور کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے، ہمیں سب کو شرک سے محفوظ رکھے، ہم اللہ کی ذات ہی کو مختار کل سمجھیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ مالک ہمیں توحید پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔